بڑھاپے کی عمر کو اور کچھ رذیل عمر کو، رذیل معنی جب انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اپنی زندگی ہی بھول جاتا ہے کہ مجھ پہ کبھی جوانی رہی ہے، میرا بڑا وجکا تھا، میرے پاس حکومت تھی، مجھے زندگی گزارنے کا سواد اور لطف آتا تھا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ انسان خود اپنی ذات کے بارے بھول جاتا ہے، عیاشی کی زندگی گزاری ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، پریشانی اور تکلیف کی زندگی گزاری ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ لہذا ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو تم کبھی غور کرو کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آئے، کھایا پیا، سوئے، مر گئے، گھر والوں نے اٹھایا، دفن کر دیا، چلے گئے، اسی لیے آئے ہیں۔ لہذا تمہیں چاہیے، قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ توجہ دلائی گئی ہے، بار بار ہمیں غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ وہ بھی لوگ ہیں اور ہم جیسے انسان ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہزاروں لوگ ان کے آنے کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ہو کے گیا ہے، اور یہ گواہیاں عزیزوں دو قسم کی ہوتی ہیں، یا تو خیر کی گواہی ہوتی ہے یا شر کی گواہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں سے ہم کو فوائد پہنچے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بارے خیر کا کلمہ کہتے ہیں، اور کچھ سے ہم کو دکھ اور تکلیف پہنچی ہوتی ہے، وہ ہمارے بارے شر کا کلمہ کہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں ہومیوپیتھک، نہ کسی کا نفع کیا نہ کسی کا نقصان، نہ خیر کی گواہی نہ شر کی گواہی، یہ بھی کوئی اتنے کامیاب نہیں ہے۔ اصل سابقون الاولون اور کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو زندگی گزار کے جائیں تو ان کے بارے کچھ چار بندے خیر کی گواہی دیں۔ کوئی چار بندے اس کے بارے کلمہ خیر بولیں کہ اس بندے نے خیر کا یہ کام کیا ہے۔ ہمارے بارے کوئی گواہی کیا دے سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے اپنے پیٹ، اپنے بچوں، اپنے گھر کے علاوہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ پہلے ملازمت ہو گئی، کھاتے رہے، پھر ریٹائرمنٹ آئی، مکان بنا لیا، دکانیں بنا لی، گاڑی لے لی، بچوں کے لیے سارا سرمایہ چھوڑ کے چلتے بنے۔ اسی طرح روزانہ فوتگیاں ہو رہی ہیں، ہم بندوں کو اٹھا رہے ہیں، قبرستانوں میں جا کے دفنا رہے ہیں، کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آتا معاشرے کے اندر، گلی محلے کے اندر، جس کے بارے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ خیر کا کام اس نے کیا ہے، یہ خیر کا کام اس نے کیا ہے، یہ خیر کا کام اس نے کیا ہے، یہ قوم کے لیے برکت، فلاح و بہبود کا کام اس نے کیا ہے، یہ کام اس نے کیا، یہ کام اس نے کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر خیر کا کام کرنے والے بندے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ لوگ حکومت میں آتے ہیں، مجھ آپ سے فلاح و بہبود کا وعدہ کر کے ووٹ بٹیرتے ہیں، پھر اس عہدے اور منصب کی آڑ میں اپنا خاندان، قوم، قبیلہ سنوارتے ہیں، حکومت سے بجٹ لیتے ہیں، میری آپ کی سڑک بنانے کے لیے آدھا اڑا کھا جاتے ہیں اور آدھے پیسے آگے دے دیتے ہیں۔ آگے والے بھی
اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سے آدھا رکھ کے تیسرا حصہ مجھ آپ پہ لگاتے ہیں. حضرات میں آپ مغالطے میں آ کے بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ موٹر وے فلاں صاحب نے بنائی ہے, یہ ہاسپٹل فلاں صاحب نے بنایا ہے. عزیزو یہ کلمہ خیر نہیں ہوتا, چونکہ انہوں نے یہ میرا آپ کا فائدہ کرنے کے لیے اصلاً اپنے پیٹ کو مقدم رکھا ہوتا ہے. ان کے پیٹ کی دوزخ کی آگ نہیں بجھتی حتیٰ کہ یہ مر جاتے قبروں میں دفن ہو جاتے. یہاں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو حکومت سرکار کے ملازم ہیں اور سرکار ان کو میرا آپ کا کام کرنے پہ پیسے دیتی ہے. تھانہ کچہری ہے, عدالت جج ہیں, سرکاری ہاسپٹل ہیں. میرے آپ کی مزدوری اور خدمت کرنے کا یہ معاوضہ سرکار سے وصول کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ اپنی جیب سے نکال کے ان کو کچھ دے نہیں دیتے, فائل کو پہیے لگا نہیں دیتے, یہ آپ کا کام نہیں کرتے. گورنمنٹ سکول ٹیچر ہیں, سکول میں بیٹھ کے پڑھانے کی تنخواہ سرکار سے لیتے ہیں, لیکن بچوں کو کہتے ہیں ٹیوشن گھر پڑھنے آؤ. ٹیوشنیں الگ وصول کی جاتی ہیں. سرکاری ڈاکٹر کے پاس سرکاری ہاسپٹل میں چلے جاؤ, بیہیو ایٹیٹیوڈ اور ہے. اس کے پرائیویٹ مطب میں چلے جاؤ, پرائیویٹ کلینک میں چلے جاؤ, اخلاق کا دائرہ کار اور ہے. جہاں کسی کو اپنا ذاتی دنیا کا مفاد نظر آتا ہے, وہاں بندے آپ سے خیر سے پیش آتے ہیں, اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, ڈیلنگ اچھی ہے. اور جہاں لوگوں کا مفاد نہیں ہے وہاں کوئی بندہ کسی کو خیر بھلائی اخلاق اچھے طریقے سے بلانے کے لیے تیار نہیں. غور فرماؤ, توجہ کرو, کیا یہ جو مفاد ہوتا ہے یہ صرف دنیا کی حد تک ہے یا مرنے کے بعد بھی ہم نے کچھ مفاد اللہ سے لینے؟ ہر کام کا معاوضہ دنیا میں ہی چاہیے, ہر کام کی شاباش دنیا میں ہی چاہیے, ہر کام کا عوض اور بدلہ دنیا میں ہی چاہیے, یا کسی کے ساتھ خیر کا کام اس لیے بھی کرنا ہے کہ میں نے اس کا معاوضہ دنیا میں نہیں لینا, مرنے کے بعد اللہ سے لینا؟ بولے. کچھ کام ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جن کا معاوضہ دنیا میں بندہ طلب ہی نہ کرے, دل میں خیال ہی نہ رکھے. ایسے کام ہونے چاہیے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں. اچھا, ہونے چاہیے. کیا ایسے کام ہماری زندگی میں ہیں کہ جو ہم کسی کے ساتھ کرتے ہوں اس لیے کہ اس کا بدلہ میں نے آپ سے نہیں لینا, میں نے کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا. آپ بھی ڈھونڈو اپنی زندگی میں اور میں بھی ڈھونڈوں کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس بندے نے تو میرے کو لینا ہے مال, ادلی پانی بھی آ گیا ہے, بوتل بھی آ گئی ہے, روٹی بھی آ گئی ہے, اے سی بھی چل گیا ہے, اے میری پارٹی, اے ویکھن آئے نے رشتہ, انہوں نے دینا ہے چندہ, یہ ہے بندہ انتظامیہ کا, یہ ہے حکومتی افسر, یہ ہے ڈاکٹر, یہ ہے ایم این اے, یہ ہے جج صاحب. یہ تو عزت ہو رہی ہے عہدوں کی, دنیا کے مفاد کی, وابستگی کی, کہ مجھے کبھی اس سے کام پڑ سکتا ہے. ڈھونڈ اپنی زندگی میں کہ کبھی کسی کی عزت اس لیے بھی کی ہو کہ میرا دنیا کا اس سے مفاد وابستہ نہیں ہے, میں نے آنکھیں بند کرنے کے بعد اللہ سے اس کام کی اجرت لینی ہے. ڈھونڈ, میں بھی ڈھونڈوں کہ کیا مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا خیر کا کام ملتا ہے. آج تک میں نے کسی غریب کو رستے میں چلتے ہوئے گھر بلا کے بٹھا کے کہا ہو آئیے
یہ سموسے بیچنے والا، یہ پکوڑے بیچنے والا، یہ چھلیاں بیچنے والا، یہ پاپڑ بیچنے والا گزشتہ 10 سال سے ہماری گلی سے گزر رہا ہے۔ اور پاپڑ بیچنے والے بھائی، قہر کی گرمی ہے، ذرا سائیکل سائیڈ پہ کر آ، میرے اے سی کے نیچے بیٹھ کے ذرا سانس لے، یہ شکنجبی پی، ہم نے کھانا پکایا ہے، یہ روٹی کھا۔ مفاد وابستہ نہیں ہے، پاپڑ والا کی دے دے گا سانو، یہ تنے تے تکے کھاندا ہے۔ مفاد تو وابستہ ہے ایم این اے سے، سیاسی اداکاروں سے۔ کتنے غریب ہیں جنہیں آپ گزشتہ 10-20 سال سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، مرنے کے بعد کے دن کے لیے کوئی ایک درخت ہی زندگی میں لگایا ہو کہ میں یہ لگا دوں اس لیے کہ اس کی سائے کے اندر کوئی گاڑی کھڑی کر دے، کوئی آتا جاتا بیٹھ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے یہ کام کس نے کیا ہے، چونکہ میں نے اللہ سے بدلہ لینا ہے اور اللہ کو معلوم ہے یہ کام کس نے کیا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کو اللہ نے یہ دعا سکھلائی کہ میرے حبیب جب تو نماز پڑھا کر، فقل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت، اے میرے حبیب جب تو نماز پڑھا کر تو تو یہ دعا مانگا کر، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اسی سمجھتے ہیں کہ اسی نہ صرف مکان بناؤن لی ویاہ کر کے نیانے جنابے لی ہوئے تے سکولے تورے، پھر شادیاں ویاہ کیتے، ملازمتاں ملیاں، روٹی لنگر کھادا، رنگ برنگے کپڑے بدلے، دکاناں بلائیاں چلائیاں، اولاد نو سونپیاں، مر گئے، شاید نہ کرن لئی دنیا تے آئے ہیں۔ بچوں کو آلنا بنا کے تو پرندے بھی دیتے ہیں، بچوں کو چوغ تو کوے اور عقاب بھی کھلاتے ہیں، بچوں کے لیے صبح صبح تو اپنے بل سے سانپ بھی نکلتے ہیں۔ آپ دے نیانے دے چھوڑ چھکر دی فکر کھوتیاں تے گھوڑیاں نو بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیر اور درندے یہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، بجرے کے آلنے کو دیکھو، مکڑی کے جالے کو دیکھو، گھرگھینی کے گھر کو دیکھو، مٹی لا لا کے تمہارے سامنے اپنے بچوں کی چھت کی فکر تو اس کو بھی ہے، بجڑے کو بھی ہے، فاختہ کوے کو بھی ہے، چیل گدھ کو بھی ہے۔ اگر تجھے بھی صرف بچوں کی فکر ہے، ان کی چھت کی فکر ہے، ان کو کھلانے کی فکر ہے، اس سے آگے تجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر تجھ میں ان پرندوں جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ کتنے بندے ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دفنائے ہیں جنہوں نے سوائے اپنے مکان کے کچھ نہیں کیا، سوائے اپنی دکان کے کچھ نہیں کیا، سوائے نیانے پاڑ کے ویاؤں تو کچھ نہیں جے کیتا، اور خواب دیکھ رہے ہیں جنت الفردوس کے۔ اور امتی ہم اس پیغمبر کے ہیں کہ جس کے سارے گھر میں بھوک ہے، دودھ کا ایک پیالہ آتا ہے وہ پہلے امت کو پلاتا ہے۔ امتی ہم اس رسول کے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، کیا ساری کائنات کی نمازیں مل کے میرے محمد کی نماز کے سجدے کا مقابلہ کرتی ہیں صلی اللہ ہو؟ کیا حضور نے اکیلی نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا حضور نے اکیلی رفع الیدین کی ہے؟ کیا حضور نے اکیلے سینے پہ ہاتھ باندھے؟ کیا حضور نے اکیلی چادر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہے؟ کیا وہابی ہونے کا مطلب یہی رہ گیا؟ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے آگے کہا حضور گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، فرمایا کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر ہے، صرف ایک پیالہ ہے، لے کے آؤ۔ لایا، حضور نے بیچا، 2 درہم کا بکا، 1 درہم کا اسے راشن لے کے دیا، فرمایا گھر دے، اور دوسرے درہم کا کہا کلہاڑا لے کر کے آ۔ وہ کلہاڑا لینے چلا گیا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے دستہ بنایا، دستہ کلہاڑے میں ٹھوک کے فرمایا میری تجھ کو دعا ہے فلاں جنگل میں چلا جا، 15 دن تو مجھے نظر نہ آئے،
15 दिन के बाद लकड़ियां काट के बेच के आया, हाथों में अशरफियों की थैली थी। हुजूर देख के फरमाने लगे खैरुल लक मिन अन तजीअल मसअला अलामतन फी वजहिका यौमल क़ियामा। मेरे सहाबी, अगर मांगता रहता तो क़यामत के दिन तेरे चेहरे पे दाग होता, आज खुदा ने तुझे देने वालों में से कर दिया। कोई कीता जे काम किसी गरीब दे बच्चे नूं रोजगार दिता जे, असीं तां दुकान दे के किसी नूं रेहड़ी नहीं लाउण दिंदे। एवें 2 मिनट ਲਈ कोई बंदा आके खड़ो जाए ना, उन्होंने पुछदे भाई किवें। हम हरम से निकलते थे तो 2 दुकानें थी इकट्ठी चादरों की। एक दुकान पे बड़ा रश होता था और साथ वाली दुकान पे मैंने 10-15 दिन हरम से निकलते इशारे इब्राहिम खलील पे देखा कि इत्थे बंदा कोई नहीं खड़ोंदा, कंध सांझी है, दीवार सांझी है, ओनियां क चादरां ओदी दुकान दे बाहर ने, ओनियां क चादरां ओदां दा माल इधर है, ओदां दा माल इधर गाह क्यों नहीं जे वड़दा। और जिस दुकान पे रश था ना, तो उस दुकान पे मैं ये देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए कि देखूं कि ये क्या करता है, मैं जाके खड़ा ही था तो कुछ लेडीज आई, तो उनको देख के मैं थोड़ा सा उस दुकान की तरफ हो गया जिस दुकान में रश नहीं होता था। लो जी, मैं माड़ा जिहा ओदी दुकान दे अगों होया ही हाँ, वो अंदरों भज के आया ना उधर हो, मैं कहा मैनू पता लग गया इत्थे गाह क्यों नहीं वड़दा, भीड़ क्यों है इतनी शराब खाने में। फ़कत ये बात के पीरे मगा है मर्द खलीक। इकबाल कहता है कि शराब खाने में भीड़ इसलिए है कि बेचने वाले का अखलाक बहुत अच्छा है, तो साढ़े अखलाक इन्ने टुट जुबान साड़ियाँ मसीतां च कोई नहीं जे वड़दा, एडे तते भाबियां असीं यकीन मनो। नवा बंदा आके कोई बेचारे दी टून वज जाए, कोई बच्चा नाल लै आवे, उन्होंने कोई 2 छिक्कां आ जान, वो किसी नूं आवाज मार देवे, अखलाक और सच्चा ये लहजा अकेली आखिरत में ही इज्जत नहीं देता अजीजों, ये बंदे की दुनिया में भी इज्जत बनाता है। जिसके साथ दुनियावी रिश्ता हो उसके साथ प्यार करना आ जाता है, जिसके साथ दीनी रिश्ता हो उसके साथ प्यार करना नहीं आता। ये साडे जीजा जी ने, इनके साथ रिश्तेदारी है, इज्जत बेइज्जती का मसला है, बेटी बची का मसला है, इज्जत देना मजबूरी है, ये तेरी दुनिया को बचाने के लिए इज्जत है। और ढूंढ कोई बंदा जिसको तूने सिर्फ आखिरत बचाने के लिए इज्जत दी हो। अल्लाहुम्मा पढ़े मेरे साथ, इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात, सोहणिया मैनू कोई खैर दा काम करन दी तौफीक दे मालका, तेरी मेहरबानी है, दिल पत्थर हो गए ने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी दी सफाई तो लैके यतीमां दे सिर ते हथ रख के घर आया, दुध मुक्तदियां नू पिया के, कारोबार करवा के ते बच्चियां दे रिश्तियां दा हक महर जेबी चों दे के नमूना मेरे लिए छड़ के गए ने। ते मैं ये समझिया कि 5 नमाज़ां काफ़ी ने, दुकान बनाओ, बच्चे पालो, मर जाओ और कब्र में फरिश्ते आके कहें भले हाजी साहब आ जाओ, ए जन्नतुल फिरदौस दा आला दर्जा ताड़े लीजिए। लोगों सुन लो, ये इबादत से हम जन्नत में तो जा सकते हैं लेकिन जन्नत का आला मुकाम नहीं पा सकते। जन्नत का आला मुकाम मिलना है खैर दे काम करन नाल। ये नोट कर लो, खैर दा डिपो बनन दे नाल। हमसे कोई रास्ता पूछ ले, राह दसन दा साडे को टाइम नहीं, किसी बंदे दे बारे को साडे को खैर दी गल करन दा टाइम नहीं, किसी बीमार दा हाल पूछण दा टाइम नहीं, किसी यतीम बेवा बेकस दे नाल तुरन दा टाइम नहीं। पता नहीं की करते हैं सवेर तो शाम तक। वफ़अलुल खैर, कुरान मजीद ने हमें हुक्मन कहा है खैर के काम करो, अपने हाथों से खैर के काम करो, जुबान से खैर के काम करो और कुछ कर जाओ। इस कायनात में खैर का कोई निशान छोड़ जाओ कि कोई एक बंदा तुम्हारे बारे गवाही दे दे कि ये खैर का काम इस बंदे ने किया है, तुम्हारी निजात का करिश्मा बन जाए, दलील बन जाए, सहारा बन जाए, सबूत बन जाए।
اس دور کے اندر مادہ پرستی، افراتفری، ذاتی ترجیحات اور خود غرضی یہ بہت بڑھ چکی۔ 20 سال ہو گئے ہمیں پاؤں سے پاؤں جوڑ کے نمازیں پڑھتے، لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ جو 20 سال سے میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے گھر کی کیا صورتحال۔ 10 سال ہو گئے ایک مسجد میں ہمیں جمعہ پڑھتے اکٹھے، لیکن ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ یہ گھر کے اندر کتنا پریشان ہے۔ اے پیر نہ پیر کیوں جڑوایا ہے؟ یہ کندھے سے کندھا کیوں جوڑا ہے؟ یہ سجے پاسے منہ پھیر کے آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ، کھبے پاسے منہ پھیر کے آکھیا السلام علیکم، پھر سلام پھیرن تو پہلوں آکھیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے ایک بندوں پہ سلامتی اور خیر بھیج، اے دائیں والو تم پہ خیر ہو، اے بائیں والو تم پہ خیر ہو، لیکن 20 سال ہو گئے کبھی کسی کی خیریت دریافت نہیں کی۔ کسی نمازی ساتھی کو چاہ شوق کے ساتھ گھر نہیں بلایا، رواج ہی نہیں، نہ دعوت کا، بے مروتی بدیدی، گھر سے نکلے مسجد آئے پھر اکیلے گھر چلے گئے، پتہ نہیں کس طرح جی لگتا ہے۔ وہ بھی گھر ہیں جہاں سے صبح و شام فقیر کھاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتا، وہ بھی گھر ہیں جہاں صبح و شام رب کے مہمان آتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں برکتوں سے نواز رکھا ہے۔ برکت سے مراد کثرت نہیں ہوتی، برکت سے مراد وہ پیسہ ہوتا ہے جس میں رب کا حصہ بڑھتا چلا جائے۔ 40 سال ہو گئے ہمیں مسجدوں میں جمعہ پڑھتے ہوئے، اور آج تک ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہم نے امام صاحب کو کبھی گھر بلا کے عزت کے ساتھ کھانا کھلایا۔ 20 سال ہو گئے ہمیں نمازیں پڑھتے، 20 سال، لیکن ہمارے بچوں کو امام صاحب کے نام کا نہیں پتا۔ ہم نے انہیں یہ نہیں سکھایا بیٹا پیشوا یہ ہیں، مقتدی یہ ہیں، ہماری آنکھیں اور کان یہ ہیں، ہمارے راہبر اور رہنما یہ ہیں، بیٹے میرے باپ کا تعلق تھا ان سے، آج میرا ہے، بچوں تم ان سے تعلق قائم رکھنا۔ نماز پڑھی سلام پھیریا کرنو، پھر پڑھی پھر کرنو، پھر پڑھی پھر کرنو۔ حضور نے فرمایا مجھے میرے بعض امتی دکھائے گئے 60 سال کے اندر نماز میں ایک ناغہ نہیں، لیکن نامہ اعمال میں ایک نماز بھی ایسی نہیں جو رب کے دربار میں قبول ہوئی ہو۔ یار سختی کٹ کریے تھوڑی جی، اے بے مروتی کٹ کریے، ایڈا کٹھم ہونا یہ رب نو پسند نہیں جے، ایڈا خود غرض ہونا حبیب نو پسند نہ بالکل پسند نہیں۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں یحرم الرفق یحرم الخیر، جس بندے کو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے کائنات کی ہر خیر سے محروم کر دیا۔ جس بندے کو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا اس بندے کو کائنات کی ہر خیر سے، او بولو تو صحیح یار، گاں تو نہ سدیا جی آج جائیں آج تے سنو، او محبت نال پیار نال شہزادے ہو، اللہ تعالیٰ میرا دل نرم کرے، اچھی وانا آمین آکھو، ذرا توجہ فرماؤ، سواد آ رہا ہے کہ نہیں؟ غصہ تو نہیں کر رہے تے کریا جی بنا گل اصلاح لئی کر رہے ہیں، نقد نقد لی نہیں۔ یقین منو ایویں ہی ہے، میں امام صاحب جتھے جانا سینکڑیاں مسجداں اسی الحمدللہ مہینے چ پھری دیاں نے، اللہ دی پاک ذات دا شکر ہے تہاڈے ورگے ساتھی محبت کردے نے، فون کر کے دعاواں دندے نے، حوصلہ وداؤندے نے، شاباش دندے نے۔ پھر اسی اللہ تعالیٰ کو دعا مانگ کے خیر دی گل احباب نہ شیئر کردے ہیں تے دوستو احباب نو اللہ اس گل تے عمل دی توفیق بھی عطا فرماوندے۔ ایڈی کٹھم تے ایڈا دور دور رہنا، انہوں نے کہا دور دور بیٹھے ہو ضرور کوئی بات ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ،
کچھ فرمایا بندے کنارے کنارے رہ کے ساری عبادت کرتے ہیں، ایک کنارے کنارے رہ کے سانو عبادت کرنے والے پسند نہیں جے. یہ قرآن مجید ہے. یہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، کنارے کنارے رہ کے خیر پہنچتی رہے، اطمأن بھی مطمئن رہندے نے، اور ہلکی سی تکلیف پہنچے تو فوری طور پہ عبادت سے بھاگ جاتے ہیں، خیر کی مجلس سے بھاگ جاتے ہیں. 2-4 دن قاری صاحب نو کھانا کھوایا، دکان چوں چنگا منافع ہویا، آکھیا یار عظیم اختر گل دس کے گیا ہے، یہ آخرت دا تا فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، دنیا چ بھی رب نے دکان چوں منافع چنگا دے دیتا ہے. پھر اگلے ہفتے اور وڈی دعوت، پھر 2-4 دعوتوں تو بعد نقصان ہو گیا. کہنے لگا نہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اللہم انی اسألک فعل الخیرات. حضور فرمایا میں نماز پڑھ رہا سا، میں پنجابی سمجھا رہی، میں کی کر رہا سا؟ بولو سارے. نماز پڑھ رہا سا تے نماز دے دوران میں سجدے گیا تے میری اکھ لگ گئی، سجدے چ اکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، نیند آ گئی تے اس اونگ چ مینوں اللہ دی زیارت ہوئی. اس اونگ چ مینوں اللہ دی زیارت ہوئی. ساڈا عقیدہ ہے کہ اونگ خواب چ حضور نے اللہ نو ویکھیا، سچ مچ نہیں ویکھیا. حضور نے خود فرمایا میں سچ مچ نہیں ویکھیا. اسی ایمان لے آئے. حضور نے خود فرمایا میں نے خواب اونگ نیند میں دیکھا. ہم کیا کیا؟ ایمان لے آئے. فرمایا کہ رأیت ربی فی المنام، میں نماز سجدے گیا نا جدوں، یا قیام دا ذکر ہے یا سجدے دا ذکر ہے، تے میں ہلکی جی اونگ تاری ہوئی تے میں اس اونگ چ اپنے پروردگار نو بڑی خوبصورت شکل چ دیکھیا. تے اللہ نے میری کمر تے ہاتھ پھیریا. احسست البرد بین صدیی، میں او ٹھنڈک آپدے سینے چ محسوس کیتی. وتجلی لی الابر، اللہ نے کائنات کے کچھ پردے اٹھائے تو میں نے بہت کچھ دیکھا، اور اس میں سے میں نے کچھ فرشتوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا. اللہ نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب مجھ کو یہ بتاؤ یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ مجھے علم نہیں. پھر اللہ نے ہاتھ پھیرا تو مجھے پتا چلا یہ 2 چیزوں کے بارے جھگڑ رہے ہیں. ایک چیز کا نام کفارات ہے اور دوسری چیز کا نام دراجات ہے. اور کفارات بھی 3 چیزیں ہیں، دراجات بھی 3 چیزیں، اور 3 ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ 6. 3 کا نام کفارات ہے اور 3 کا نام، انہاں نو چکن تے پھڑن چ فرشتے کی کر رہے نے؟ آپس سے لڑ رہے. وخایا کن نے؟ اللہ نے. کس موقع تے؟ ترمذی شریف دی حدیث ہے صحیح. حالت نماز سے حضور نو اونگ آئیے تے حضرت نو اللہ نے آپ دی زیارت کروائیے تے نال آ منظر. یہ جو میں 2 چیزاں تانوں دسدا، 6 چیزاں چوں. اے حبیب دسو کفارات کی ہے تے دراجات کی ہے؟ فرمایا اللہ جی مینوں علم نہیں. فرمایا پھر اللہ نے مجھے 6 چیزیں بتائیں، جن میں سے 2 چیزیں یہ تھیں، من طیب الکلام و باطعام الطعام. اے میرے حبیب تیری امت کا جو بندہ زبان سے ہمیشہ محبت کے جملے بولتا ہے، اساں تاں ساڑ کے کر دینے سوا اگلے نو،
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਆਓ ਮਾਰਨੇ ਭਵਾ ਕੇ ਪਰਾਂ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੈਰ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਔਲਾਦ ਮਰ ਖੱਪ ਗਈ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮਜਾਲ ਏ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਜਾਣ। ਬਿਤੀ ਬਿਲ ਕਲਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਵੇ, उसकी कीमत ये, उसका बदला ये कि वो बदला इतना अजीम है कि इस अमल को मुझ खुदा की बारगाह में लाने के लिए फरिश्ते आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं। ये अमल इतना अजीम है। किसी दुखी के काम आ जाना, किसी बेकस की हौसला अफजाई कर देना। कई बंदे यकीन मनो असी तो सांझी प्रोडक्शन है ना, सांझी प्रोडक्ट हाँ, साढ़े को दुख फोलते ने आके घरी सब काम नहीं जे चलता, 10 साल हो गए आ धक्के खा रहे हैं, कदे उन्होंने मायूस नहीं जे किया। आखिदा कोई मसला नहीं, मेहनत करते रहो, बेजार ना होवो, नमाज़ां दी पाबंदी करो, औलाद लई ठीए ते बैठे रहना ये भी नेकी है। ते अमूमी तौर पर साडा की हाल है, हालात ही इदां दे ने, मैं आप बड़ा तंग हाँ, साडे को दुख फोले ना असी उन्होंने मशवरा नहीं देंगे, किते कर्ज ना मंग लवे असी आप दे दुख रोन लग पैने, असी आप दी देख खोल देने वो देख। मजाल आ असी किसी को हौसला दे दीए, मजाल आ असी किसी का दुख सुन लीए, असी आप भरे पीते हैं। हुजूर सब दे सांझे, सुभान अल्लाह। हर बंदा आके हुजूर को दुख रोंदा, जदों हौला हो जाता सरकार उन्होंने दुआ दे के रुआ कर दे, अल्लाह उहदे काम च खैरां पा दे। अल्लाह सब दियां सुनदा जे। अल्लाह अज तक अल्लाह ने नहीं आख्या कि तू 20 साल होगा रोई जान दे, आख्या कदे अल्लाह ने? अल्लाह चुप करके सुनदा है कि नहीं? वो बोलो तो सही यार, चुप करके किसी का दुख सुन लेना ये अल्लाह की सुन्नत जे, ये की सुन्नत जे, ते सुन लिया करो। कोई दुख सुख सुनाउण आवे ते कोई दुख सुख तुहाडे सामने फोले ना, आपदे दिल का गुबार हल्का करे ते तबीयतां दे बोझ हल्के हो जाते ने। कला सिरां तो बोझ लाउण दा ना ही नेकी नहीं, दिलां दा बोझ लाउण दा नाम ही नेकी है। अंतहमिलल कल्ला, सैयदा खदीजा ने फरमाया था मेरे हबीब अल्लाह आपको कभी नाकाम नहीं कर सकता, आप लोगों के बोझ हल्के करते, लोगों के बोझ इदां दियां महफिलां भी मुनाकद करया करो, इन्हां च बहन दे नाल भी दिल दे बोझ हल्के हुंदे। जुम्मियां च आवाम दी खैर ते इस्लाह दियां गल्लां करया करो, इहदे नाल लोगां दे बोझ हल्के हुंदे ने। और किसी का बोझ हल्का करना ये क्या है? ये खैर का काम है। ये क्या है? ये जुमले बोल देना, शाबाश दे देना। ऐ मेरे हबीब ये अमल मुझको इतना महबूब है कि मेरी बारगाह में पेश करने के लिए फरिश्ते आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर। वह भी इताम उत्ताम, और किसी बंदे को अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिलाना। हमारी दस्तरखान पे हमारे घर में अल्लाह की रिजा के लिए, वैसे शौकिया तौर पे यारों दोस्तों की यारी पालने के लिए नहीं, अपने हम जोलियों से गपशप लगाने के लिए नहीं, वैसे ही एवें तुरिया जांदे देखा है सड्डे च मजदूर बहिंदे ने, गौर करो 5-7 मजदूरों को आख्या आओ यार तुहानूं चाह पियाईए, रक्शे के अड्डे च जाके बिरयानी पका के 10 डब्बे पैक करके सवेर तो शाम तक अपने बच्चों का रोजगार कमाते हैं। तेनों अल्लाह नवाजिया है, तू रोजाना बिरयानियां ते मुर्गे माशाअल्लाह खाना है, अल्लाह तेनों होर देवे।
ایویں 2 کلو چاول پکا کے چھاپراں چ پا کے رکشیاں دے اڈے چ جا کے رکشے دے ڈرائیوراں نوں چپ کر کے دے آ، میں تینوں لے کے دینا ہے، جنی دعا اونا دی چھیتی ارشت پہنچنی ہے نا، شاید عظیم اختر دی ایڈی چھیتی نہ پہنچے۔ عظیم اختر تن شکر ہے روزانہ رنگ برنگا کھا کے، اینوں چولاں دا کی بھار ہے؟ بھار انہوں ہے جڑا دھوپے کھڑا ہے۔ شکنجوی دیاں 5 بوتلاں بنا کے کروڑ روپیہ لگتا ہے، اللہ نو راضی کرن تے کروڑ روپیہ نہیں لگتا۔ لیکن یہ دھیان ہوئے تو پھر ہے نا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اعلان فرمائیں گے انا جوت ما طعمتنی، اے آدم کے بیٹے مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے اللہ تو کھانے سے پاک ہے۔ اتس لما شربتنی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اے اللہ تو پانی پینے سے پاک ہے۔ حدیث سنو، اور میرے ملتان کے دوستو، آپ بڑے بڑے مفکروں کے درس سنتے رہتے ہوں گے، یہ طالب علم دیاں گلاں بھی سنو، آپ کے علم کے اندر بڑا اضافہ ہوا ہوگا، شاید آج کا درس آپ کے علم میں اضافہ نہ کرے، لیکن سوچئے تے صحیح کہ خیر دے کام کرن دا کوئی رستہ تے نظر آوے، کوئی خیال تو ہو۔ اللہ فرمائیں گے مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پانی، مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا۔ اللہ جی تسی کھان تو بھی پاک ہو تو تسی پین تو بھی، نہ تسی کھاندے ہو نہ تانوں کھان دی ضرورت، نہ سونے ہو تسی تا انہاں ضرورتاں تو وراء الورا ہو، پاک ہو۔ فرمایا ایویں کی فرمایا؟ ایویں ہی ہے، فلاں جگہ تے تو بیٹھے بندیاں نو جڑے سویر تو شام تک روزی روٹی دے انتظار چ بیٹھے سن، جنہاں نو بچیاں دے منہ چ پاؤن لئی مزدوری نہیں لبھی، انہاں نو آپ دے کھان لئی کی لبا ہوئے گا؟ تو انہاں دے کولوں لنگھیا سیں تے تیرے دل چ خیال نہیں آیا کہ یار ہر تیجے دن اسی چول پکا کے ماشاءاللہ تو 52 ہو کے کھانے ہاں، تے مہینے چ ایک دن پکا کے کوئی 2 ڈبے انہاں نو بھی دے جیے۔ اے آدم دیا پترا جے ننگدا انہاں نو تو 4 ڈبے دے جاندا، ایویں سی جویں میں خدا نو کھوائے نے۔ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ گزرتے گزرتے ان کو 2-4 لقمے کھلا جاتا، گویا تو مجھے، اشفاق صاحب حوالے کے ذمہ دار ہیں، میں نے چلا جانا، یہ حوالہ دیں گے آپ کو، مجھ سے لے لیں، یہ بتائیں گے آپ کو، مدرس ہیں ماشاءاللہ، انہیں پتہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اے فلاں جگہ تو ننگے آسیں، کہر دی گرمی سی، مائیاں آٹا لین لی لین چ لگیاں سن، تینوں خدا نے سال دی گندم پہلو ہی کر دے چھڑی سی، تیرے گھر فریج بھی سی، تے تو روزانہ ویندا سی کہ ٹرک دے سامنے مائیاں دی لین لگی ہے، تے گھروں ٹھنڈے پانی دیاں 4 بوتلاں ننگدا انہاں نوں پیا جاندا، ایویں سی میں خدا نوں پانی پیایا۔ تے جے سانو تو ادوں پیا دیندا نا، پھر تو ویکھدا کہ تیرے نال اسی کردے کی سن، لیکن تو ساڈا کوئی نقصان نہیں جے کیتا، تو بیڑا غرق کیتا تے آپ دا ہی کیتا ہے، او خود غرضہ، او بے مروتہ تے بدیدہ، اس بے مروتی تو باہر آ، اس بدیدگی سے باہر آ، اس خود غرضی سے باہر آ۔ کتنی لائنیں لگی ہوئی اسمتوں کو تو دیکھتا ہے، کتنے دھکے کھاتے یہ تیرے ملتان کی گلیوں میں، خدا ڈھونڈنے نکلے گا، خدا کی قسم 1-2 نہیں ہزاروں مجلسوں میں مل جائے گا تجھے۔ مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے پہنایا نہیں، کیا پیار کی آواز ہے، کیا وزنی آواز ہے۔ خدایا تجھے ہمارے لباسوں کی ضرورت، اے غیور بادشاہ، تو کائنات کو پہنانے والا، تو کائنات کو کھلانے والا، مشکل کشا حاجت روا تو، داتا دستگیر تو، غوث اعظم غریب نواز پالنہار تو، خدایا سب کائنات کی ضرورتیں تو پوری کرے، سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو روزیاں تو پہنچائے، سلمان کے لشکر مل کے تیری پیدا کی گئی مچھلی کا
ایک لقمہ نہ دے سکیں ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ خدایا تو دیتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. لیکن تیرے خاندان کنے ایسے بچے تھے جنہ کو عید تے پاؤن لی بھی نواں سوٹ نہیں سی ہوندا تے تو نویں تھان وچھا وچھا کے روٹیاں کھاندا رہا ہے, نویں تھان وچھا کے اتنے بہندا رہا ہے. اگر اپنے خاندان کے اس غریب کو مجھے راضی کرنے کے لیے سونا ستھرا ایک چنگا پیارا سوٹ سواں کے پوا دیندا احسان جتلاؤن لی نہیں تے اج پھر او دا بدلہ ساڈے کو پاوندا. یہ کتنے لکھیا ہے؟ جیڑا سانو کھواوے پیاوے تے پواوے انہوں پھر جہنم دی اگ چھو جائے, وہ پھر محروم ہو جائے. سونے ہو اسی سارے آنے ہیں مرنا ہے. میں شروع سے تانوں پوچھا ہے اپاں عقیدہ یقین یہ رکھتے ہیں مرنا ہے تے کام سارے اسی وہ کرتے ہیں جنہ دا بدلہ صرف دنیا چ ملے, تو کوئی مرن تو بعد واسطے بھی کچھ کرو گے. نماز تو پڑھی آپ دے لئی, اللہ لی کی کیتا ہے؟ روزہ تو رکھیا ہے آپ دے لئی, اللہ لی کی کیتا ہے؟ میرے لیے اگر پلاتا ان کو تو گویا مجھ کو پلا. خدا نے کب کہا کہ جنت جانے کے لیے بادشاہی مسجد کی تعمیر کرنا ضروری ہے؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ میرے کاغذوں میں تم نیک تب لکھے جاؤ گے اگر بیت اللہ کا غلاف تم چڑھاؤ؟ حضور دا دربار لگا ہوا ہے. سبحان اللہ, آکھو ذرا سبحان اللہ. اے پچھلے بھی سبحان اللہ والحمدللہ. اللہم انی اسألوک فعل الخیرات. سانگدہ سے ابھی پیچھے کھڑا ہے شرماندہ ہے. آسمان تو وہی آئی حضور نو فرمایا کائنات امام جی میں جبریل ہاں تے آسمان تو اللہ نے ارجنٹ پیغام دے کے بھیجا ہے. تسی اسلام دی نشر و اشاعت لی جڑی اپیل کیتی ہے نا اوچ لوگ بڑھ چڑھ کے مال لے کے آئے نے تے او پیچھے ایک دیوانہ شرماندہ ہویا کھڑا ہے اینج تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے سامنے آ کے تاں نہیں دے رہا کہ لوگ کتے انگلی نہ اٹھا دین کہ انیاں کہ کھجوراں نہ جنت لب دی ہے. سچائی تے اخلاص بڑا ہے. ساری رات یہودی دے باغ نو پانی دندا رہا ہے, جیڑیاں ملیاں نے نا تہاڈی خدمت لے آیا ہے تے فرشتے بھی یہ دے صدقے دیاں آسماناں تے تعریفاں کر رہے. اللہ نے کب کہا ہے؟